اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فوراً غسل کرنا لازم نہیں ہے، غسل نماز سے پہلے ہونا ہے۔ یعنی مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، اس لیے میں چلا گیا اور میں نے جلدی جلدی غسل کر لیا۔ انہوں نے یہ بات بتائی تو رسول اللہ نے کہا فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ینام توضا وضوء للصلاۃ۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یہاں اس کا رقم ہے 453۔ ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اس مضمون کی روایتیں جمع کی گئی ہیں کہ اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو گئی ہے تو کیا اس کے بعد وہ ایسا نجس ہو جاتا ہے کہ اسے ہاتھ نہ لگایا جائے، اس سے الیک سلیک نہ کی جائے، اس سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے، یا اس کے کچھ حدود ہیں؟ یہ پہلو ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، ان میں بالعموم اجمال کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، خاص طور پر قرآن میں۔ جیسے ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ قرآن مجید نے تو دو لفظ استعمال کیے، ایک اغتسال، دوسرا تطہر، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ جنابت کا غسل کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ۔ اہتمام کے ساتھ ایک ذوقی چیز بھی ہے اور ہر شخص اپنے لحاظ سے اس کو متعین بھی کرتا ہے، اس میں یہ فطری خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں پیغمبر کا اسوہ کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں سیدہ عائشہ نے، سیدہ میمونہ نے، امہات المومنین میں سے یہ غیر معمولی حیثیت رکھنے والی ہماری مائیں ہیں، کس طرح اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ بھی سیدہ ہی سے روایت ہے، سیدہ عائشہ ام المومنین۔ یہاں یہ اس باب کے لحاظ سے بتا رہی ہیں کہ کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت لاحق ہوتی تھی، اس کی صورتیں بھی ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ کن کن صورتوں پر جنابت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، پھر آپ چاہتے کہ ابھی تو غسل کا موقع نہیں ہے یا آپ کے پیش نظر غسل کرنا نہیں ہوتا تھا، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ فوراً غسل کرنا لازم نہیں ہے، غسل نماز سے پہلے ہونا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تاہم نماز میں بڑا وقت ہو سکتا ہے، رات کا پہلا حصہ ہے تو آخری رات میں اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، اس میں اگر آدمی سونا چاہے یا کچھ کھانا پینا چاہے تو کیا وہ کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ بالکل، سونا چاہے سو سکتا ہے، کچھ کھانا پینا چاہے کھا پی سکتا ہے، کسی سے کوئی بات کرتا ہے، جو بھی ہے، یعنی جس طرح پیچھے بیان ہوا پچھلی روایت میں کہ ان المؤمن لا ینجس، یعنی اس صورت میں بھی یا اس حالت میں بھی کوئی نجاست مومن کے وجود کو لاحق نہیں ہو جاتی، یعنی وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ملنا، ملانا، بولنا، یا بلکہ اگر آپ نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم پاکیزگی کا ایک احساس ہے جس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور دیکھیے یہ بالکل نفسیاتی چیز ہے کہ میں اس وقت سونے لگا ہوں یا مجھے کھانا کھانا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قانون کیا ہے وہ بیان ہو گیا کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ طبیعت میں بعض اوقات یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کھانے لگا ہوں یا میں سونا چاہتا ہوں، کیا خبر فرشتہ سوتے ہی میں آ جائے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، کیونکہ ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ تو حضور نے اس احساس کے پیش نظر یہ اسوہ بھی قائم کیا اور لوگوں کو یہ ہدایت بھی فرمائی کہ وہ اگر چاہیں تو وضو کر لیا کریں، یعنی پھر یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ نے طہارت تو حاصل کر لی، طہارت کے بعد وضو بھی کر لیا۔ غسل نماز کے لیے ضروری ہے،
اس سے پہلے یہی سمجھیے کہ اب آپ ہر لحاظ سے پاک ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور کوئی تردد نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر بھی جائز تھا، لیکن اگر کوئی تردد تھا تو وہ اس سے دور ہو جائے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے کہ سوئیں یا کچھ کھائیں تو آپ اسی طرح وضو کر لیتے تھے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس سے پاکیزگی کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا بینہما وضوءا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور پھر دوبارہ ملاقات کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان دو ملاقاتوں کے درمیان میں بھی وضو کر لیا کرے۔ یہ بھی وہی پاکیزگی کا احساس، طہارت کا احساس۔ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، دوسری کے پاس جانا ہے، تو اس کے ذہن میں بھی کوئی تردد نہ ہو، تو ارشاد فرمایا یا دوبارہ اسی کے پاس آنا ہے تو اس میں بھی کوئی تردد نہ ہو۔ یہ دونوں پہلو آگے زیر بحث آ جائیں گے۔ یہاں اس کا رقم ہے 454۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں رقم 455 ہے۔ انس بیان کرتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہاں ملاقات سے مراد یعنی ازدواجی تعلق قائم کیا، لیکن آپ نے غسل آخر میں ایک ہی بار کیا۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک سے ملاقات کے بعد یا ایک مرتبہ ملاقات کے بعد درمیان میں غسل کیا جائے۔ وضو کر لیا ہے وہ بھی کافی ہے، نہیں کیا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وضو کا اہتمام کر لیا جائے یا بعض موقعوں پر طبیعت میں نشاط کے لیے غسل بھی کر لیا جائے تو وہ ثوابدید پر ہے، لازم ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی بیویوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد غسل نہیں کر رہے تھے، بلکہ آخر میں آپ نے ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا۔ اس مضمون کی اس باب میں آخری روایت ہے، وعن عائشۃ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 456 ہے۔ اس میں بھی ایک غلط فہمی دور کی گئی ہے کہ بالعموم اس حالت میں وضو کے بعد بھی کسی شخص کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں، کیا میری زبان پر کوئی پاکیزہ کلمہ آ سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہر بندہ مومن سے ذکر دوام کا مطالبہ ہے، ہر وقت اللہ یاد رہنا چاہیے۔ اس کے کلمات بھی نوک زبان پر آ جاتے ہیں، اور اگر فی الواقع اچھی تربیت ہوئی ہے اور آدمی نے اپنے آپ کو اپنے رب کی معرفت کے ساتھ اس سے متعلق رکھا ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو وہ نماز کی ایک مخصوص عبادت ہے، وہ اصل میں بارگاہ خداوندی میں ارادی حاضری ہے، اس کے آداب بالکل الگ ہیں، لیکن اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ پڑھنا، دعا کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتی قعد فانسللت فاتیت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد فقال این کنت یا ابا ہریرہ فقلت له فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس۔ اس سے پیچھے ہم نے جنابت لاحق ہو تو غسل کرنے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کیا۔ اس میں دونوں پہلوؤں سے ہدایات واضح کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ جنابت لاحق ہوئی ہے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بالاجمال وہی طریقہ ہے جو انسان جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ لوگ اہتمام کے ساتھ یہ غسل کریں۔ یہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کی تیاری کا غسل ہے،
جیسے وضو اہتمام سے اسی طرح غسل اہتمام سے۔ اس میں پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ 2 ازواج مطہرات کی روایتیں ہم نے دیکھیں، وہ بیان کی گئیں، سیدہ میمونہ کی اور ام المومنین سیدہ عائشہ کی۔ دونوں نے بتایا کہ حضور کس طرح، کس اہتمام کے ساتھ، کس ترتیب سے غسل کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، یہ بھی واضح کر دیا کہ استمناء ہے، احتلام ہے، انزال ہے یا محض مخالطت ہے اعضاء کی، غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں واضح ہو گئیں۔ اب اس طرح کی جنابت کی حالت لاحق ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا، تو اس میں ایک دوسرے سے ملنے میں کیا چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، یہ روایتیں اس کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی جنابت میں مخالطت، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی کیا صورت ہوگی۔ انسان اگر مذہبی پس منظر رکھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ میرے پروردگار نے طہارت کے لیے مجھ پر یہ پابندیاں عائد کی ہیں، تو بعض اوقات اس میں افراط و تفریط ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات اس طرح ہوئی کہ میں جنابت سے تھا، یعنی میں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا اور مجھے جنابت لاحق ہوئی تھی۔ حضور نے جیسے عام طور پر ملتے ہیں تو محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ آپ جس جگہ جانا چاہتے تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے اور مجھے موقع ملا تو میں چپکے سے نکل گیا وہاں سے، اور میں نے جا کے جو قیام کی جگہ تھی وہاں غسل کیا، پھر میں آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں ظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا ہوگا کہ یہ بھی تو یہاں تھا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کے لایا تھا، کہاں غائب ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آ کے بیٹھا اور آپ کی نگاہ پڑی تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب میں بتایا، وہ جواب بھی بعض روایتوں میں نقل ہوا ہے۔ پوری بات یہ تھی کہ فقلت لہو لقد لقیتنی وانا جنب، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات ہوئی تو میں جنابت سے تھا، پاک نہیں تھا۔ فکرہت ان اجالسک حتی اغتسل، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، اس لیے میں چلا گیا اور میں نے جلدی جلدی غسل کر لیا۔ انہوں نے یہ بات بتائی تو رسول اللہ نے کہا فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں۔ تو یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ جب تک جنابت لاحق ہے تو انسان ناپاک ہو گیا ہے، وہ پیغمبر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یا کوئی اور اچھا کام نہیں کر سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا، تو اس طرح آپ نے اس کی نفی کر دی۔ اس غسل کا واجب ہونا وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن وہ کس مقصد کے لیے واجب ہوتا ہے؟ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کے حدود واضح کر دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی اسی مفہوم میں کم و بیش آئی ہے، یہاں اس کا رقم ہے 451۔ وعن ابن عمر قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الجنابہ من اللیل، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع واغسل ذکرک ثم نم۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں رقم ہے 452۔ ابن عمر بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ رات میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جنابت لاحق ہو جاتی ہے، جس کی صورتیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی گویا اتنی بات مقدر ہے کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ جنابت لاحق ہو گئی تو فوراً اٹھ کے غسل کیا جائے، وہ تو نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک بندہ مومن میں جو سوتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میری موت آ سکتی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں، ایک ناپاکی کا احساس تو ہے، یہ صحیح ہے،
کہ اٹھوں گا، میں غسل کروں گا، نماز پڑھوں گا، لیکن اس وقت میں سو رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جس وقت بھی انسان اپنے مصروفیات و مشاغل سے غفلت میں جانے لگتا ہے تو فوراً ایک طرح کی ایک بندہ مومن کو موت کی یاد دہانی ہوتی ہے، کیا خبر فرشتہ کب آ جائے، کب اٹھا لے جائے۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ اس میں پاکیزگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ غسل نہ کریں، وضو کر لیں، اور جہاں جہاں کہیں غلاظت لگی ہے، نجاست لگی ہے، تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سو جائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پاکی شمار ہوگی۔ باقی جہاں تک غسل کا تعلق ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، وہ سونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کی بھی آپ نے وضاحت فرما دی اور بہت پاکیزہ طریقے کی ہدایت کر دی۔ اس پر عمل کر کے دیکھیے، اس سے بہت اطمینان دل کو حاصل ہوتا ہے، طبیعت میں بھی نشاط رہتی ہے۔ اور اگر بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ کیے ہوئے ہے اور یہ ذکر تمام ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں بھی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ میں اٹھا ہوں، میں نے وضو کر لیا ہے، اس لیے کہ جو انسان کے حیوانی تقاضے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، جنسی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، وہ تو اس کو لاحق ہونے ہیں ہر حال میں۔ یعنی انسان کی جبلتوں نے اپنا اظہار کرنا ہے، ان جبلتوں کو ترک کر دینا، ان سے گریز کر لینا، ان کو مذمت کی نظر سے دیکھنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کریں گی، اپنے تقاضے بھی پورے کرائیں گی، لیکن ان پر علم و عقل کے مطالبات کو یا علم و عقل کے تقاضوں کو حاوی رہنا چاہیے۔ اور علم و عقل کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے مل گئی ہے۔ وہ حضور نے اس کے لیے یہ تلقین فرمائی، اور دیکھیے کیسی پاکیزہ بات ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی آگے بیان ہوں گی وہ در حقیقت اسی مخالطت کے حدود بھی واضح کر رہی ہیں، اور اس میں ایک بندہ مومن کے لیے صحیح نمونہ کیا ہے اس کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے جو ہمیں حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے، اس کو اسی نگاہ سے دیکھنا بھی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔